بعض کو ایک گال دا علم نہ ہو سی خطاب کی تے تشریف گھینا منی ہوئی پیر طریقت راہبر شریعت قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق صاحب سعیدی گولڑوی انہوں دی تھوڑی طبیعت ناساز ہے بخار ہے گلے تے اثر ہے انہوں دے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا قاری فخر الدین صاحب تشریف فرما ہے تے انہوں دا خطاب لا جواب شروع سے سن دے ہیں اپنے سجاگ ہومن دا ثبوت ریسو زوردار آواز نال ناریاں دا جواب دیو تے میں سٹیج انہوں دے حوالے کراں نعرہ تکبیر نانا جی میں اللہ دا نام بلند دے دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرے دا جواب دے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری الحمدللہ 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 رب العالمین خالق السماوات والأرضين مرسل المرسلين رازق الموجودين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة العاشقين سراج السالكين مراد المشتاقين سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأتباعه المباركين إلى يوم الدين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم درود شریف آواز اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم محترم سامعین حضرات
دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج دا ای ماہ مکرم، ماہ محرم الحرام دا جڑا واقعہ یا جڑی یاد سارے ایمان دے نال، ساری عقیدت دے نال متعلق ہے، جڑی ہوئی ہے، ان دے نال وابستگی اور پھر ان دے مضمون، ان دے مفہوم اور ان دی معنویت کو سمیت ان واقعے دے اپنے دامن دے اندر گھتے ہوئے اسلامی تاریخ دے اندر موجود کافی واقعات، کافی حوادث سکو مختلف حوالیاں دے نال اللہ عز و جل دی یاد، ان دے دین دے نال خلوص اور محبت دا درس دینے، بے شک پھر ان واقعات دے وچوں جیڑا نتیجہ یا جیڑا مفہوم نکلدا ہے، ان دے اندر وابستگی دے نال یا ان دے اندر باہم متقابل جڑے فریقین ہونن، انہاں دے وچوں خدا دی ونڈ دے مطابق، ان دی مشیت دے مطابق ایک گروہ ہوندا ہے جڑا ترجمانی کریندا ہے باطل دی، اور ایک گروہ ایسا ہوندا ہے جڑا حق دی نمائندگی کریندا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک کیونکہ دو چیزاں دے درمیان جڑی نسبت ہوندی ہے، ان دے ترے ہی تعلق نکلدے ہیں، دوہائیں ہکو ہومن، دوہائیں حق دے گروہ ہومن، تو انہاں دا آپس دے اندر کدیں رولا نہیں تھیندا، انہاں دا آپس دے اندر رولا نہیں تھیندا۔ ہاں اون وقت تک جے تک ایک پاسے والے اپنی حقانیت کو بعد ہوتے فوقیت دے میں، بعد ہوتے مرتبہ دے میں، جس ٹائم انسان اپنے ہی طبی تقاضے دے مطابق اپنے گروہ یا اپنی جہت کو فوقیت دے وے کہیں بے چیز دوتے، حالانکہ وہ بھی ٹھیک ہوئے، تو اس ٹائم طبی تقاضے دے مطابق کچھ ایسی چیزاں طبیعت دے اندر جنم گھن دیں کہ آخر دوتے سامان کے اون چیز دی حقانیت دا بھی انکار کر دینے۔ ایک تو یہ تھی گیا کہ دو گروہ ہومن، دو ہائیں حق تے ہومن، انہاں دے درمیان ابتدائی سطح تے کوئی جھگڑا کون یا وقت دو ہائیں باطل دے گروہ ہومن، دو ہائیں حق تے نہ ہومن، باہم انہاں دا بھی سطحی طور دے ہوتے کوئی جھگڑا آپس وچ کوئی نہیں۔ جیڑے ویلے دو گروہ متضاد کٹھے تھی سن، یعنی حق اور باطل دا جس ٹائم ٹکراؤ تھی سی، اون ویلے نتیجے یا تاں حق علی سائٹ تے ویسن یا باطل علی سائٹ تے ویسن۔ بے شک ہن مارکہ کربلا، واقعہ کربلا، اے بھی باہم باطل اور حق دا ٹکراؤ ہے۔ بے شک اے تساں عام طور دوتے سن دے ہو سو کافی مذاہب دے اندر اللہ معافی دے وے کہ ذاتی تعصبات دی بنا دوتے کچھ لوگ اے آکھ دیں کہ اے دو شہزادیاں دی جنگ گئی یا دو شخصیات دی جنگ گئی، اے دو شخصیات دی جنگ نہیں۔ میں ایک دفعہ واتارز کرے ساں کہ اے شخصیات دی جنگ نہیں، کیونکہ اگر شخصیات دی جنگ ہوئے تو ان دا اعتبار اور ان دا دوام اور ان دا قوام صرف اور صرف شخصیت دی حد تک محدود ہوں دے، لیکن مارکہ کربلا شخصیات تو ہٹ کے باہم دو نظریات دا ٹکراؤ ہے۔ بے شک واہ واہ، اگر یہ نظریات دا ٹکراؤ نہ ہوندا تو آج یہ سادہ محفلان لا کے باہنا شہدائے کربلا، اہل بیت اطہار، خانوادہ رسول دا ذکر کرنا، انہاں دے واسطے اپنی محبت اور اپنی عقیدت دا اظہار کرنا، واہ واہ، اس سلسلہ اس ٹائم نہ ہوندا، بس جزوی دل دے اندر سارے واسطے، سارے دلان دے اندر انہاں واسطے عزت اور مقام ہوئے جی میں دیگر شخصیات واسطے، صحابہ کرام واسطے جڑے سارے نزدیک غیر معروف ہیں، اساں انہوں کو نہیں جان دے، لیکن من کل الوجوہ اساں آگتے ہیں ہر صحابی برحق کے، ہر صحابی نبی دا پیارا ہے۔ بے شک لیکن کیونکہ اے مارکہ اور اے واقعہ دو نظریات دا ٹکراؤ ہے، اور پھر نظریات دی جنگ جڑے ہوں دے تو نتیجے نکل دیں، ہوں دا دوام بھی ابدی ہوں دے۔
بے شک اوندا دوام بھی ابدی ہوندا ہے. اس واسطے اے شہزادے ہومن دی حیثیت دے نال حسین اور یزید دی جنگ نہیں بلکہ صاحب نظریہ ہومن دے حوالے دے نال اے حسینیت اور یزیدیت دی جنگ ہے. یعنی حسینی ہومن حسین کو سمجھن بئی گال ہے، حسینیت کو سمجھن بئی گال ہے. واہ واہ بے شک حسین دی ذات تک رسائی ایک منزل ہے، حسینیت دی ذات تک کہ حسینیت کیا ہے، کہ آخر وہ کیا تعلیم اور کیا تربیت یا کیا تقاضے ہیں انہوں دی ذات دے کہ جنہ اس چیز دوتے سوچن تے بھی مجبور نہیں کیتا کہ سارے نہ نکے معصوم بال ہیں، گھر دیاں عورتاں ہیں، شیر خار بچے بھی نال ہیں، بزرگ بھی نال ہیں. اس سب کچھ سوچن دے بھی مجبور نہیں کیتا اور اللہ دی راہ دے اندر کو ہیجن کو ترجیح دیتا ہے، قربان تھیمن کو ترجیح دیتا ہے. تو مطلب اے تھیا کہ اے جنگ جڑی ہے شخصیات دی نہیں بلکہ نظریات دی ہے. واہ 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 اس حد تک دی قربانی انسان دا اگر پس منظر دے اندر کوئی ایک خاص ٹھوس نظریہ نہ ہوئے، کوئی وجہ نہ ہوئے تو کوئی بھی انسان این حد تک قربانیاں نہیں دینا. بے شک واہ واہ. اور پھر اگر قربانیاں دے بھی صحیح تو اس قدر مطمئن اور تسلی نہیں رہندی ہوں دے دل دے اندر. کیوں؟ کیونکہ ان دی سوچ، ان دی فکر، ان دا خیال فقط اپنی ذات تک محدود ہوں. لیکن کیونکہ کربلا دے اس مارکے دے اندر شہزادہ رسول فرزند بطول آپ دی نظر دے اندر ایک دائمی نظریہ ہے کہ آج اگر اساں حالات دے پیش نظر تنگیاں دے باوجود آج اگر اساں چپ کر ویسوں تو گویا او نظریہ جڑا سارے خونی وراثت بھی ہے اور ایمانی وراثت بھی ہے، جڑا ساری وراثت دے اندر ساکو نانے دی طرف تو مل ہے او گویا ختم تھی ویسے. ایک قربانیاں دا اصل مقصد نظریہ توحید اور نظریہ رسالت زندہ رکھن ہے. تو میں قرآن مجید دی جڑی آیت پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. رب تعالیٰ اپنے قرآن ہی ارشاد فرمائے ہے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل. سبحان اللہ. صرف این جملے دے اندر معنی دا ایک الگ جہان ہے. مفسرین نے کتاباں بھرین این ایک آیت دے این ایک جز دی تفسیر دے اندر واقعات دے نال ان دی مماثلت بیان کرنا اور پھر اپنے ذہنی مبارزت حوالے دے نال موضوع دے اندر مزید تقویت دینا، مزید وسعت اختیار کرنا. گویا اس چیز دا شاہد ہے کہ اے جڑی آیت ہے خاص آیت دا اے حصہ یا اے مضمون، ان دا مضمون جڑا ہے وہ اتنا تنگ اور اتنا کم نہیں بلکہ کافی وسیع. مفسرین نے کافی تفسیرات ہوتے اتفاق بھی فرمایا ہے اور بعض نے اپنی الگ الگ توجیحات بھی اس آیتیاں پیش کی تھی. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے سونا فرما دے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل مٹ گیا. ہن ان دا مطلب اے تھیا کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. این آیت دا جڑا ظاہری مفہوم میں غور کرو تو کو نظر آسی کہ حق دے آمن تو پہلے باطل موجود ہونا. جڑا باطل دا وجود ہے وہ حق دے وجود دے اتے مقدم ہے، ورنہ حق دے آمن دی جڑی افادیت ہے وہ معدوم تھی. ویسی آیت دے اندر ای مضمون کو کٹھا کرنا کہ جاء الحق وزہق الباطل، کہ ہن جس ٹائم حق آ گئے تو باطل چلا گیا، مطلب کہ باطل موجود ہے، باطل مقدم ہے. ہن جاء الحق، حق آ گیا. اے ایک ظاہری مفہوم. ایک بیا مفہوم کہ قرآن دے اندر اور بالخصوص عربی اسلوب دے اندر جڑا ماضی دا صیغہ استعمال تھی ہے کہ جاء بس آ گیا، اے ہوندے یقینی گال واسطے، محکم گال واسطے کہ اے پکی ٹھکی گال ہے. جی میں انسان ماضی دا زمانہ گزار آندے نا بتوں دے نال ماضی جیڑی بھی تھئی ہوئے بھامے چنگی تے بھامے گندی وہ ہن مٹ نہیں سکتی، مطلب پکا او تھائے ان دا انکار کوئی نہیں. ایویں ہی عربی اسلوب دے اندر ماضی دا جڑا صیغہ استعمال تھی وے ان دا معنی یقین دا فائدہ دیندا ہے. یعنی کہ اگر باطل آ کے اپنے پنجے گاڑ گدن تو پریشان نہ تھیو،
بلکہ جاء الحق، حق یقینی طور تے میں سمجھو بس آ گیا۔ حق دے آمر دے اندر اپنے رب دی طرف تو تساں متذبذب نہ رہو، ان دے اندر شک دا اظہار نہ کرے کہ پتہ نہیں حق آندا ہے نہیں آندا، بلکہ بس حق آسی، اگر باطل ہے تو تو کو مٹاون واسطے حق بھی آسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ، ضرور۔ تو این آیت دیں مفہوم دوتے اگر تسا غور کرو تو واقعہ کربلا اس چیز دے نال بڑا گہرا قسم دا تعلق رکھیں دے کہ یزید دا آمنا اور پھر احکام خدا بندی دا ہوں دا انکار کرنا، انہاں دے اندر تحریفات کرنا، اپنی ایجادات اور خرافات کو فروغ دینا، حسینیت دے اجاگر تھیمن دی اصل وجہ یہ ہے۔ باطل اگر اپنا سر نہ چیندہ تاکہ نہیں حق اپنا سر اٹھامن تے مجبور نہ ہوندا، بلکہ باطل نے اپنا سر چاہ گدا ہے اور پورے زور دینا لیندہ پرچار کریں دا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، میں زیادہ وضاحت نہ کریں دا، سب کو جانا نالے بیٹھو، اکثر سنتے بھی ہوئے علماء کو کہ یزید نے کیا کیا خرافات مچائیاں۔ حسینیت دے جاگن دی وجہ یزیدیت دا سر اٹھامن ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حق آیا اور باطل چلا گیا۔ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت تو گھن کے آپ دی شہادت تک دا سارا مرحلہ، سارا عرصہ آپ کو مختلف طریقے اندنال مختلف واقعات اور مختلف مواقع دے ہوتے احادیث دے ذریعے، اخبار خدا بندی دے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دست دیتا گیا ہے۔ آپ کو خبر ہے کہ میرا یہ بچڑا پیدا تھا، کیوں تھا، ان کا مقصد کیا ہے۔ اے بھی بڑی بڑی گاہل ہوں دیئے کہ انسان کو اللہ کی زمین تے بھیجے اور ان دے بھیجے ونجن دا کوئی مقصد عظیم بھی ہوگا۔ یعنی بڑیاں کم شخصیات ایسیاں ہونی ہیں کہ جنہ دے نا جنہ دے جسم دی ولادت دینا ایک مقصد عظیم دی ولادت بھی تھی دی، ایک عظیم نظریے دی ولادت تھی دی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اچھی طرح اس چیز دا علم ہے کہ میرے این شہزادے دی میرے اسلام واسطے جڑیاں قربانیاں ہو سن، این دے پیش نظر این دے خون دی کیا قیمت ہے۔ اور میں ہی موقع دوتے عرض کریں دا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوہائیں شہزادے، کیونکہ آپ دی ذاتی اولاد تا ختم ہو گئی، اللہ نے اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کی دی۔ حضور نے ان دو شہزادیاں کو کہ نہیں اپنی اولاد کو گھاٹ دا مرتبہ نہیں دیتا، بلکہ جنن بھی ذکر فرمایا ابنی ابنایا، اے میرے پوتر یا میرے دوہائیں پوتر یا میرا پوتر، ایسے الفاظ استعمال کیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انہاں دی اپنی اولاد بھی ہوں دی تو انہاں دے نظریے کو گھن کے گھنٹو رہا، ہن کیونکہ اولاد نہیں اور حضور کو بھی دس دیتا گیا ہے کہ تورے نظریے دا محافظ تورا اے نواسا ہو سی، تورا اے بچڑا ہو سی، لہٰذا آپ نے اس چیز کو متحقق کیتا ہے کہ جی میں ایک اولاد اپنے پیو دی وراثت دے اندر تصرف کریں دیئے، او کو اکا گھن کے ٹور دیئے، بھامے وہ علمی وراثت ہوئے یا روحانی وراثت ہوئے یا مالی وراثت ہوئے، ہر اعتبار دینال ہن کیونکہ میری اولاد اللہ قبول فرما کی دیئے تو آپ کو دس دیتا گیا کہ آپ دا اے شہزادہ ہی نظریہ دا محافظ ہے، اس وجہ تو آپ نے ہمیشہ ابنی دا لفظ استعمال کیتا کہ میرا بیٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دی تربیت اور آپ دا جڑا مرحلہ پرورش ہے وہ خاص حضور علیہ السلام دی نظر دے وچوں گزرا، آپ نے خود انہاں دی تربیت فرمائی اور محبت او محبت جنہ تو اگھا من کے انہاں شہزادیاں محروم رامنا ہے، انہاں محبت دے درس اور محبت دے انداز حضور نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر ہی شہزادیاں کو دے دیتے کہ کہیں ویلے انہاں کو اپنی گود دے اندر گھن کے انہاں دا متھا چمنا، انہاں کو سنگنا اور فرماونا کہ اے دوہائیں میرے واسطے جنت دے پھول لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہاں کو اپنا لعاب دیونا، اپنے دوش مبارک دوتے سوار کرنا، اپنی زلفاں کو مہاراں بنا کے انہاں دے اختیار ہی دیونا، بھامے انتے موڑن تا حضور دا انہیں پھر مننا، انتے پھیرن تا حضور دا انتے پھر مننا، ان جیندے اختیار ہی پوری کائنات ہے، ان دے موڑھیاں تے بے کے ان دے ظلفاں دی مہار پکڑ کے ان بھامے حسین انتے پھیرے حضور دی ذات انہیں پہ پھر دیئے، انتے چکن تا حضور دی ذات انتے پھیرے،
حتیٰ کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف گھن کے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے حسین تیری کیا ہی خوبصورت سواری ہے، کیا ہی اعلیٰ سواری ہے جنہیں تو سواری کریں دا پہ کہ تاجدار انبیاء سرور کائنات تیری سواری ہے، تیری بڑی خوش قسمتی ہے۔ جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات سنے سیدنا فاروق اعظم دے منہ دے وچوں، آپ نے فرمایا کہ فاروق تو حسین کو ایت آخدہ پائیں کہ تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے، کتنی بابرکت اور کتنی خوبصورت سواری ہے کہ تو اے نہ دیکھدا پیا کہ سوار کیڑا سونا ہے، سوار کیڑا عظیم ہے، کیڑی عظمتاں والا سوار ہے، کیونکہ اگر عظمت والا نہ ہوندا تو محمد دے مونڈھیں دے واسطے نہ بنے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا کہ کہتا ہے اے نہیں دیٹھا کہ سوار کیڑا عظیم ہے، کیڑیاں عظمتاں دا حامل ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے حیات مبارکہ دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات دے متعلق مستقبل اٹھانا لے جتنے شکوک و شبہات ہیں، سوالات ہیں، انہوں نے اپنے احادیث دے مبارکہ جواب دے کے گئے سبحان اللہ۔ کہ بعد جاون والے لوگوں نے مختلف اعتراضات کرنے حسین دی ذات دے ہوتے، حسین دے نظریے دے ہوتے، حسین دے قربانیاں دے ہوتے، لہٰذا میں دسا چھوڑا کہ ان دے ہوتے اعتراض نہ کرو کیونکہ ان دی طرف تو جواب دیون والا بھی خود میں ہی ہوں۔ پھر اے ساریاں محبتاں دا نچوڑ جڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دے خون رواں دماں فرما دیتیاں ہیں، آپ نے اون دا بھی حق کربلا دے اندر ادا کر کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عموماً اساں بالاں کو محبت نہیں ہونا بال بگڑ میں اندر، ماں پیو دی نافرمانی دے اندر، ماں پیو دی بے ادبی دے اندر اتر آندا ہے زیادہ محبت عام اولاد، لیکن جڑی حق شناس اولاد ہوئے جن دے خمیر دے اندر ماں پیو دی عزت اور ان دی فرما برداری دا خمیر ہوئے، او اس چیز تو قطعاً بھی انتے نہیں تھیں دے کہ بھامے سارے ماں پیو دی محبت بہوں ہے لیکن ادب دا ہی کپڑا مقام ہے۔ تو آپ نے بھی کربلا دے اندر ان ساریاں محبتاں دا جنہ مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بنایا ہے، آپ نے ان دا حق ادا کیا۔ پھر آپ دی پرورش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور پھر احادیث دے اندر آندہ ہے کہ حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال آپ دی مشابہت دھڑ تو اتے دا حصہ سر تک دا حصہ، دھڑ تو اتے دا سر تک آپ بالکل ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے مماثل ہیں، بالکل آپ دی شبیہ ہیں۔ اور پھر دھڑ تو تلمہ حصہ یعنی قد کاٹ دے اندر، جسامت دے اندر میرے حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ ہیں۔ گویا انہ دوہیں شہزادیاں دے اندر حضور علیہ السلام دی مکمل ذات دا انحصار ہے۔ اس وجہ تو بڑی ہی لطف والی گال ہے کہ حضور علیہ السلام با اختیار نبی، بے شک کہیں کو صداقت دا جوہر ملے، کہیں کو صداقت نصیب تھئیے تو او بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عطا نال، سبحان اللہ۔ کہیں کو فاروق دا لقب ملا، عدالت کہیں کو نصیب تھی تو او بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہوں، اور کہیں کو سخاوت اور حیا نصیب تھی تو او بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال۔ مطلب کہ یہ ساریاں چیزاں حضور دے اندر موجود ہیں، پھر انہ دے وسیلے دے نال ساریاں کو ملنے تو ہون شہادت حضور علیہ السلام کو شہادت نصیب نہ تھی، آپ کو شہادت نہ آئی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ میرا سونا تو میرا اس قدر محبوب ہیں، میں تو کو کافران دے ہتھوں یا کہیں دے ہتھوں قتل نہ تھی من دے ساں، تیرے خون دی جڑی حرمت ہے وہ باقی راسی۔ آپ کو شہادت آپ دے حصے دے اندر نہ آئی، لیکن آپ دا فرماونا کہ حسین منی وانا من الحسین، گویا آپ دا شہادت آپ کو نہ ملنا، آپ نے بیان فرما دیتے کہ اگر میں کو شہادت نہیں ملی تو وقتین دے اندر پریشانی علی گال نہیں، بلکہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے چوہے میں حسین دے وچوں ہاں، میری ظاہری زندگی دے اندر
حسین کو میرا سمجھ گئی دا ادب کرے اور پھر آخری زندگی دے اندر جڑے ویلے میرا بیٹا شہید تھی سی وہ شہادت ہی نہیں بلکہ وہ شہادت نبی ہو سبحان اللہ گویا آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا تو شہادت حسین شہادت نبی ہے اور شعراء نے بڑا خوبصورت انداز اندر انہی طرف اشارہ فرمایا آپ فرمائنے کہ حسین دی جڑی شہادت ہے وہ صرف حسین دی نہیں بلکہ نبی دی شہادت ہے ایک محمد دشمنی ایک شاعر آکھا نا کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی یہ آکھن دا کیا مطلب ہے کیا مطلب اور کیا مفہوم ہے یہ سارا خلاصہ ہے تاریخ اسلام دا سارا خلاصہ ہے سیرت محمدیہ دا اور نتیجہ ہے کربلا دا آپ فرمائیں کیونکہ این شعر دے انتے تو سا غور کرو اور پھر جنگ تو بعد جڑے یزید نے وہ متکبرانہ انداز دے اندر متکبرانہ اور غرور پسندانہ لحاظ دے اندر لہجے دے اندر وہ اپنے دربار دے اندر آکھا نا کہ اے کاش آجو میرے ابا و اجداد زندہ ہوں دے تو دیکھیں نا کہ میں انہوں دا بدلہ کیویں کیتا ہے وہ میرے تے ناز کریں نا فخر کریں نا گویا شاعر نے اس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے یزید دی انگال دوں کہ دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ یہ بجا میرے سونے مرشد نے فرمایا نا کہ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ کہ حسین ایسا انگال بالکل منینے ہیں کہ کربلا دے اندر تیری ذات انہا دا نکتہ ہے تیری ذات انہا دا مطلب ہے کہ حسین کو مٹا دیتا بنجے لیکن اے چیز بھی کہیں تو ڈھکی چھپی کوئی نہیں کہ انہا دی دشمنی اصل نال نبی کریم دی ذات دے نال ہے انہا دی دشمنی اصل نال احمد مختار دے نال ہے تیری ذات بجا ہے کہ انہا دا ایک ہدف ہے تو اس چیز سارے ہوتے تو سا غور کرو سارے واقعات ہوتے تو تا کو ہی چیز واضح تھی کہ نظر آسی کہ دراصل اس شخصیات دا ٹکراؤ نہیں بلکہ نظریات دا ٹکراؤ ہے اور پھر سارے انداز محبت ساری تربیت حضور علیہ السلام نے کیونکہ حضرت علی دی پرورش فرمائی ہے نا بچپن تو حضرت علی آپ دی پرورش اجرا ہے تو حضرت علی نے پھر پرورش کی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی کیونکہ حضرت امام حسن اور امام حسین آپ دی پرورش نبی کریم نے فرمائی اور حضرت علی نے پرورش فرمائی حضرت عباس دی ایمیں ہی اسی وجہ تو حضرت عباس دی پوری زندگی جی میں حضرت علی اپنے آقا دے سامنے میرا آقا میرا سونا میرے مولا ایمیں کر کے خطاب تے ہاتھ جوڑ کے خدمت گزارش رہن میرے عباس نے بھی ایمیں ہی وفاداری نہیں بھئیے حضرت امام حسنین دنال امام حسین دنال اور امام حسن دنال یعنی جیڑا مرتبہ حضرت علی دے نزدیک میرے نبی دا ہے وہ ہی مرتبہ حضرت عباس دے نزدیک حضرت امام حسین دا ہے آپ دا سارا قافلہ گھن کے کربلا دی طرف ونجنا اور این نیت دنال ونجنا کہ آپ دے علم ہے کہ ایسا ہی خاص نظریے دے تحت میں دے پائے ہیں اپنے آپ کو خدا دی راہ دے اندر پیش کرن میں دے پائے ہیں جبکہ دھوکے دی صورت دے اندر ہی صدا گیا اپنی جاتے بجا لیکن اللہ والیاں کو ہر دور اندیشی دا احتساب ہوندہ ہے ہر چیز دا حساب ہوندہ ہے کہ اگھاں کیا انتظام ہیں یہ سارے نال کیا تھی منے کیا ہے وہ حسین نہیں جن دے بارے رو رو کے حضور نے صحابہ کو دسا ہے کہ میرے شہزادہ قتل دی سی اور صد افسوس کہ میری امت ہی کو قتل کرے سی صحابہ کرام دا معمول کہ آپ جس ٹائم کی تھیں مدینہ دے گلیاں دے اندر ٹردے پھردے نظر آمین ہا حضرت ابو ہریرہ تو مروی ہے آپ نے حضرت امام حسین کو ڈٹھا گلیاں دے اندر پھردے ہوئے آپ رو پہ اور آپ نے دل ہی سوچا شہزادے کو دیکھ کے میرا سونا کیویں بے فکری دنال پھردے ودے ہو حالانکہ تورے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساکو دسا گئے کہ میرے بجڑا شہید تھی سی اے میرے نظریے دا محافظ ہو سی میری امت دا محسن ہو سی میرے اسلام تے احسان کرنا لہو سی دین دا محافظ ہو سی میرا سونا تو بے فکری دنال پھردے ودے ہو آپ گئے آپ نے شہزادے کو پکڑا آپ نے چمہ اور اپنے مونڈھیں دے سوار کیتا گویا صحابہ کرام دی پوری زندگی
انہاں تعلیمات دی تصویر پیش کریں دی ہے کہ جیڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان انہاں سارے علوم کو نظر ہی رکھیں دے ہوئے میرے امام اچھی طرح واقف ہیں کہ انہاں دا انجام اور انہاں دی آخرت تھیونی کیا ہے جی بے شک سب کو جان دے ہوئے آپ اللہ دی راہ دے اندر کربلا تو مدینہ شریف روانہ ہے مدینہ تو کربلا روانہ ہے اور پھر سیدی نصیر ملت آپ نے بڑا ہی خوبصورت انداز دے اندر اے واقعہ کہ آپ دا ایک کربلا دی طرف وننا کس مقصد دی وجہ تو ہے آپ نے اپنے اشعار اور اپنے منقبت کلام دی منقبت دے اندر آپ نے اس چیز دا اظہار فرمایا کہ آپ دا مقصد خدا دی راہ دے اندر قربانی دے کے خدا دے طریقے دی محافظت خدا دے دین دی محافظت آپ دا مقصد ہے سبحان اللہ آپ فرمینن خدا کی راہ میں خود کو